اب ہماری سوسائٹی میں یہ بھی پایا جاتا ہے کہ بچہ 10th فیل ہوا پھر دارالعلوم میں شفٹ ہوا، مطلب ہم اپنے لیسٹ انٹلیکٹ کو پریفر کرتے ہیں کہ وہ دارالعلوم میں جائے. اصل میں ہم نے نہ اپنے دین کو پڑھا ہے نہ ہم نے دنیا کو پڑھا ہے، لیکن ہم نہ پڑھتے ہوئے بھی سکالر بنے ہوئے ہیں. ایکچولی دقت یہ بھی ہے کہ ہمارے نوجوان یا جو نسل ہماری ہے آج کل کرنٹ جنریشن میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز ہیرو نہیں دیکھا جاتا، کیونکہ سیرت پڑھی ہی نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جارج برنارڈ شاہ کا کہنا ہے اگر آپ لوگ کامیاب و کامران ہونا چاہتے ہو تو آپ کے لیے لازمی ہے کہ آپ محمد کو پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو ہے انٹرفیتھ ایشوز جو ہوتے ہیں، ایک فرقے کا عالم دوسرے فرقے کے عالم کی بات نہیں سنتا، پھر عوام بھی اسی طرح منتشر ہوتی جاتی ہے. فارسی میں کہا جاتا ہے کہ اگر ہم دوسروں کی طرف اپنے آپ کو رجوع میں پیش کریں تو اس کو کہتے ہیں این خیال استو محال استو جنون. ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ ہم مطلب یہ سارا بیت المال یا اگر ہم یکجا کوئی ایک چیز جمع کرتے بیت المال میں، پھر جہاں پہ مطلب ایز مسلمز ہم وہ چیز بناتے جو جہاں پہ بہت سارے یوتھ جو ہے اپنے لیے روزگار بھی کر سکتے تھے، وہ دعویٰ بھی آگے کر سکتے تھے. اس پہ کرٹیسزم بھی ہوگا کہ ابھی آپ نے کہا کہ میں مسجد ایک سینٹر ہوتی ہے، لیکن جو ہمارے خطیب حضرات ہیں وہ یہ چیز جو ہے باور کرانے میں قاصر رہتے ہیں. یہ بھی ہمیں انفارمیشن ملتی ہیں کہ کچھ ایسے بھی امیچور جو خطیب ہیں جنہوں نے اپنے ہاں وہ مسائل ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں کہ جن کا کوئی نہ سوسائٹی کو فائدہ ہے. مور دین 3.5% یوتھ جو ہے بکس کی طرف راغب ہے. ادروائز جو آپ 96.5% یوتھ دیکھیں گے وہ سارا سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہے، اور جیسے کہ آپ نے کہا تھا کہ ہر کوئی اپنے آپ کو انٹلیکچوئل اور اسکالر سمجھتا ہے. وہ چاہے کسی خاص سبجیکٹ میں اپنے آپ کو ایکسپرٹ بنانا چاہے تو اسلام اس کو روکتا نہیں ہے. لیکن آج کل خطیب حضرات دین اور دنیا کو الگ سمجھتے ہیں، جو کہ یوتھ آج چونکہ سائیکالوجی بیسڈ ہوتی ہے. ہمارے گھروں میں یہ ماحول ہے کہ ابھی بچہ اٹکتا ہے، ابھی اس کی زبان پھنسی نہیں ہوتی ہے، ابھی وہ توتلی بولی بولتا ہے، لیکن انہی دنوں سے ہم اپنے بچے کو انگریزی سکھانے میں بہت ہی زیادہ سنجیدہ نظر آتے ہیں، جی، اردو سکھانے میں بہت ہی زیادہ سنجیدہ نظر آتے ہیں. لیکن آج کل کے معاشرے میں ہمیں جو ہے قرآن کے تئیں جو ہے جوانوں کا جو ہے انٹرسٹ کم ہوتا جا رہا ہے. السلام علیکم. تو آج ہمارا جو ہے ڈیفرنٹ سیریز اور پوڈ کاسٹ رہے گی. اس کا پہلا شمارہ تھا نو یور ریلیجیس پرسنالٹیز. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے جو ہے مولانا صاحب کی نجی زندگی، پرسنل لائف کے بارے میں جانا، ان کی اسکولنگ، ان کی کالج لائف، ان کی یونیورسٹی لائف اور ان کی جو ہے مدارس کی لائف، اس کے بارے میں ہم نے چیزیں جانی. آج ہم نے دیکھا کہ امت مسلمہ زوال کا شکار کیوں ہے. آج کے پوڈ کاسٹ میں یہ بھی ڈسکس ہوا. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے جو ہے دیگر مسئلوں پہ بات کی، جو ہے فرقہ واریت کو کیسے کم کیا جائے، جو ہماری یوتھ ہے وہ کن کن سوشل ایولز میں پڑی ہے اور اس سے کیسے نکلا جائے، اس چیز میں بات کی. اور جو ہے سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ہے خصوصی طور پہ بات کی اور اس کی کیا اہمیت ہے. آئیے اس پوڈ کاسٹ میں ہم مولانا صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے. آئی ہوپ کہ آپ سب یہ پوڈ کاسٹ جو ہے اچھے سے دیکھیں گے اور جو بھی چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں ان پہ عمل پیرا ہوں گے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو آج ہماری گیسٹ رہیں گے انسپائرنگ کارنر میں محترم و مکرم مولانا مشتاق احمد ویری صاحب. تو وقت ضائع کیے بنا ہم سیدھے رخ کرتے ہیں اپنا مولانا صاحب کی طرف. وہ اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں جو بھی شیئر کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو محترم آپ اپنی جرنی کے بارے میں بتائیے، جو کہ آپ مطلب اسکولنگ آپ کی کہاں سے ہوئی ہے. آج کل آپ کا نام جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے مشہور اور معروف ہیں آپ، لیکن جو آپ کی ذاتی زندگی ہے اس میں بہت سارے ظاہر ہے کہ مصائب و مشکلات سے وہ گزری ہوگی. ظاہر ہے کہ یہ عہدہ جو اللہ پاک نے آپ کو عطا کیا ہے وہ یوں ہی نہیں گزرا ہوگا. تو آپ کی ذاتی زندگی سے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا پوڈ کاسٹ. الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی نبی المصطفیٰ نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد.
سب سے پہلے اللہ بزرگ و برتر کے لیے تمام قسم کی حمد و ثنا، حمد و تعریف. جملہ انبیاء کرام صلوات اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے درود و رحمت، درود و عظمت، درود و برکات. بالخصوص اس امت کے سردار و سربراہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس و اطہر پر. یہ جو آپ نے میری زندگی کے بارے میں سوال یہاں پہ ہائی لائٹ کیا، تو اس بارے میں اگرچہ میں ذاتی طور پر اس کا خواہش مند نہیں رہا ہوں کہ میں اپنی لائف ہسٹری میڈیا کے ذریعے لوگوں تک پہنچاؤں، کیونکہ اس میں ایک معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو سامعین و ناظرین ہوتے ہیں سبھی اس معاملے میں پازیٹیولی بعد میں اپنے آپ کو پیش کرنے میں ابھی تک ناکام نظر آ رہے ہیں. تو اس سلسلے میں سب سے پہلے میں اپنے سامعین و ناظرین کو یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک ایونٹ ہے یہاں پر. جہاں تک اس ایونٹ کا تعلق ہے، اس معاملے کا تعلق ہے، یہ بنیادی طور پر ہمارے چند دین پسند نوجوان ہیں جو اس معاملے میں مختلف جو پرسنالٹیز ہیں ان کو زندگی کے مختلف معاملات میں کور کرنا چاہتے ہیں، تاکہ آنے والے وقت میں ان کی لائف ہسٹری ان تک پہنچے جو ابھی ان سے ناواقف ہے. اسی سلسلے کی یہ ایک کڑی ہے. اس سلسلے میں میرا بھی نام انہوں نے اپنے لسٹ میں رکھا ہے. میں اللہ تعالیٰ کے بعد ان سبھی نوجوان کا نہایت ہی شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ ہم آپ کی لائف ہسٹری کے بارے میں اپنے طور پر ریکارڈ رکھنا مناسب سمجھتے ہیں. میں ایک تاریخی طور پر اور سیاسی طور پر ایک گاؤں ہے جو پرومیننٹ ہے تاریخی طور پر بھی اور سیاسی طور پر بھی، جس کا نام ویری ہے. یہ بجبہارا سے 5 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے. میں اسی گاؤں میں ایک متوسط جو مڈل کلاس فیملی ہے، مڈل کلاس فیملی سے میں اللہ کے فضل و کرم سے یہاں تک پہنچا ہوں. تو میرے والد گرامی کا جو اسم گرامی ہے وہ علی محمد بٹ ہے. میرا نام انہوں نے شوق سے مشتاق رکھا ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ شوقین تھے اپنے بچے کے تئیں، تو انہوں نے میرا نام مشتاق رکھا ہے، جس کی میننگ بھی شوق رکھنے والا ہے. میرے والدین چاہتے تھے کہ آپ میڈیکل لائن میں جاؤ اور میڈیکل سبجیکٹس آپ اپنے لیے پسند کرو، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر بنیں. تو میں نے ان کی خواہش پوری کرنے کے لیے میڈیکل اسٹریم میں ہی اپنا ایڈمیشن لیا، اور اس کے بعد میرا ایڈمیشن بہار میں ہوا. وہاں پہ ایک اسلامیہ کالج دربنگا کے نام سے ایک کالج وہاں پہ اسٹیبلش ہے، تو وہی پہ میرا ایڈمیشن کیا گیا. میں نے وہی سے ISC کیا، انٹرمیڈیٹ سائنس. تو میرے والد دنیا کے ساتھ ساتھ مجھے بچپن میں ہی اسلامی تعلیمات سے منور کرتے گئے. وہاں پہ ایک جو کشمیری طریقے سے پڑھانے والا تھا، کیونکہ میں نے کشمیری طریقہ اس لیے یہاں پہ استعمال کیا کیونکہ وہ اصول تجوید وغیرہ کا ان دنوں اتنا عروج اور رواج نہیں تھا. تو جب میں ادھر بہار پہنچا تو وہاں یہ شوق مجھے بچپن سے ہی گھر والوں نے دیا کہ آپ کو دنیا کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی حاصل کرنی لازمی اور ضروری ہے. وہاں جب میں نے ارد گرد نظر دوڑائی، دربنگا میں یہ اسلامیہ کالج تھا جہاں پہ میں نے ایڈمیشن لیا ISC کے لیے، تو مجھے شوق بہت ہی زیادہ بڑا کہ کیوں نہ میں یہاں بھی دارالعلوم کے ساتھ رابطہ رکھوں. 2 وقت میں نے کالج جانے کے باوجود میں نے نکالے، ایک صبح کا وقت اور ایک شام کا وقت، یعنی عصر کے بعد. جب میں نے تھوڑے دقیق جو مسائل تھے اور دقیق جو کچھ نکات تھے وہ سیکھنے شروع کیے، تو مجھے پھر شوق بڑھنے لگا کہ مجھے اب اس فیلڈ میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. گھر والوں کا شوق تھا کہ آپ BUMS کریں.
لیکن میرا شوق BUMS سے زیادہ اب عربی تعلیم کی طرف جانے لگا اور میں انسپائر ہو گیا کہ یہ آپ کے لیے ٹھیک رہے گا. آپ نے وہی چیز مشعل راہ بنائی. میں نے پھر اسی کو اپنا ماڈیول بنایا. کیریئر. جی جی ایز اے کیریئر. جی مولانا صاحب. جی جی. تو آپ کی جو ہے زندگی میں حقیقتاً یہ چیزیں آپ نے جو ہمیں یہاں پہ باور کی وہ بہت زیادہ مختصر وقت میں تو ظاہر نہیں ہوئی ہوگی, لیکن اس میں سے آپ سب سے پہلے جو آپ نے قرآن کریم کی تعلیم کے حوالے سے, اگر اب دراصل جو ہم آج یہاں پہ آپ کی زندگی جو ہے ہم سن رہے ہیں, جو آپ خود ایکچولی آپ بایوگرافی اپنی خود بتا رہے ہیں, لیکن آج کل کے معاشرے میں ہمیں جو ہے قرآن کے تئیں جو ہے جوانوں کا جو ہے انٹرسٹ کم ہوتا جا رہا ہے. آپ الحمدللہ ماشاء اللہ بڑے بڑے اسٹیجز آپ کے سامنے جو ہے جمع غفیر ہوتا ہے عوام کا, لیکن اوبیسلی آپ تو ہم سے زیادہ آبزرو کرتے ہوں گے یہ چیزیں. قرآن کے تئیں ہمارا جو ہے انٹرسٹ کم ہوتا جا رہا ہے, آپ اس پہ تھوڑی جو ہے وضاحت کیجیے. اصل میں معاملہ یہ ہے کہ جو ہمارے بچے اور بچیاں ہیں ان کو مورد الزام ٹھہرانا ٹوٹلی ہمارے لیے زیبا اور شائع نہیں ہے. اگر کلیتاً اگر ہم کمپلیٹلی بچوں کو ہی یا بچیوں کو ہی مورد الزام ٹھہرائے, یہ انصاف سے بعید یہ بات ہوگی. اصل میں جو پرائمری انسٹیٹیوشن ہوتا ہے بچوں کے لیے وہ والدین ہوتے ہیں. جی بالکل. شرعی طور پر میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ حدیث میں بھی آیا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ, جو بھی بچہ ہے اس کی جو ولادت ہوتی ہے وہ اسلام پہ ہوتی ہے. بالکل. اس کے بعد جو نقطہ ہے وہ قابل غور ہے. فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. اس کے بعد جو اس کے والدین ہوتے ہیں, جس ماحول پہ والدین ہوتے ہیں, چاہے وہ یہودیت میں اپنے آپ کو پیش کرے, نصرانیت میں اپنے آپ کو پیش کرے یا مجوسیت میں اپنے آپ کو پیش کرے, جس ماحول میں اس کے والدین ہو وہی ماحول بچے پہ اثر انداز ہوتا ہے. جی بالکل. تو اگر ہم مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں پرائمری سطح سے ہی جو ہی بچہ ہمارا قوت گفتار میں ہمیں نظر آئے گا, جی جو ہی بچہ ہمیں بولنے میں نظر آئے گا, ہم پہ حق بنتا ہے کہ ہم سب سے پہلے اس کو اسلام کا تعارف دیں. بے شک. لیکن ایسا ماحول ہمارے گھروں میں نہیں پایا جاتا ہے. بے شک. ہمارے گھروں میں یہ ماحول ہے کہ ابھی بچہ اٹکتا ہے, ابھی اس کی زبان پھنسی نہیں ہوتی ہے, ابھی وہ توتلی بولی بولتا ہے. لیکن انہی دنوں سے ہم اپنے بچے کو انگریزی سکھانے میں بہت ہی زیادہ سنجیدہ نظر آتے ہیں, جی اردو سکھانے میں بہت ہی زیادہ سنجیدہ نظر آتے ہیں. جو اس وقت کمپٹیٹو جو سبجیکٹس ہیں, کمپٹیٹو ورلڈ جو ہمارے ارد گرد پایا جاتا ہے, ہمارا بچہ اس میں کمپیٹ کیسے کر پائے گا, ہمیں بچپن سے ہی اس کی فکر لاحق ہوتی ہے. بے شک. والدین کو یہ فکر نہیں نظر آتی ہے کہ ہمارا بچہ پہلے ریلیجسلی سٹینڈ ہو جائے, جی پہلے اسلامکلی سٹینڈ ہو جائے, اس کے بعد جو تقاضات ہے, جو پھر مختلف معاملات ہیں, مسائل ہے, ان تک ہم اس کے بعد اپنے بچے کو پہنچانے کی سعی جاری و ساری رکھے. لیکن ہم اپنے دین کو نظر انداز کر کے اس چیز کی طرف اپنے بچے کا توجہ مبذول کرنا چاہتے ہیں جو ثانوی حیثیت کا مالک ہے. جی کیونکہ بحیثیت مسلمان ہم پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم بچے کو سب سے پہلے اللہ کا تعارف دے, اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف دے, اپنے اسلام کا تعارف دے. تو اس سلسلے میں بچوں اور بچیوں کو کمپلیٹلی مورد الزام ٹھہرانا, انہی پر زیادہ ذمہ داری عائد کرنا میرے خیال میں انصاف سے قاصر ہوگا. جی جی. لیکن مولانا صاحب سب سے بڑی بات یہ آتی ہے کہ اب یہاں پہ تو کسی مطلب 50% مور دین 50% جو ہے
پیرنٹس ہی انوالو ہوتے ہیں تربیت نہ کرانے میں. دراصل لیکن اگر ہم مسجدوں کی طرف مسجد ایز اے سینٹر مانا جائے, میں تمام مولانا حضرات کی بات کرتا ہوں جو بھی جس مکتب فکر سے جو ہے تعلق رکھتے ہیں, مسجد ایک سینٹر ہوتی ہے, لیکن جو ہمارے خطیب حضرات ہیں وہ یہ چیز جو ہے باور کرانے میں قاصر رہتے ہیں, تاکہ ہمارا جو پیرنٹ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اکثر جو پیرنٹس ہمارے ہیں کشمیر میں زیادہ تر ان پڑھ ہوتے ہیں دین کے حوالے سے, حالانکہ ان کی دنیاوی نظر دور تک ہوتی ہے, وہ اپنے بچوں کو جو ہے بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے قصے سناتے ہیں, جو بھی ان کے یوتھ کے آئیڈل ہوتے ہیں بچے وہیں بھاگیں گے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں ہمیں ایک مولانا صاحب عالم دین آئیڈل بن جائے ہمارے لیے؟ یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ذمہ داری جو ہے مسجد کے امام یا خطیب حضرات کی ہوتی ہے. جیسے کہ مسجد کو دیکھیں ایز اے سینٹر, مطلب میں اگر کوئی اپنے بزنس کی جو ہے میٹنگ بلانا چاہوں, مجھے بلانے کے لیے لوگوں کو چیزیں تحفے آفر کرنے پڑیں گے, یا تو کئی بار پیسے بھی آفر کرنے پڑیں گے. لیکن خطیب حضرات واحد ایک جو ہوتے ہیں جن کے لیے جو بھیڑ خود جمع ہو جاتی ہے جمعہ کے دن مسجدوں میں, تو دین پریزنٹ کرنے میں جو ہے سب سے بڑا ہاتھ ہے مولانا حضرات کا ہی ہے. حالانکہ بہت سارے مطلب الحمدللہ بہت سارے عالم حضرات ہیں جنہوں نے الحمدللہ کافی زیادہ مطلب آپ بھی جو ہے مسائل یا مصیبتوں سے اللہ نہ کرے ان چیزوں سے آپ کو دور رکھے, آپ بھی گزرے ہیں دین کو پریزنٹ کرنے میں ان ساری چیزوں سے. تو خطیب حضرات کی کتنی زیادہ ریسپانسبلٹی ہے, تاکہ جب پیرنٹس تبھی سمجھیں گے جب خطیب حضرات ریئل دین پریزنٹ کریں گے. کل بھی مجھے ایک میڈیا پرسن اس سوال سے مجھے بہت زیادہ مجھ سے کچھ سننا چاہتا تھا. جی جی, یہی سوال اس نے بھی دہرایا. اصل میں معاملہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے ماحول میں کامیابی سے بعید اپنے آپ کو پاتے ہیں, کامیابی سے جو ہم بھاگے ہوئے پاتے ہیں, تو اس کے بعد یہ جو مختلف بہانے ہوتے ہیں وہ ڈھونڈنا شروع کیے جاتے ہیں. جی. علماء کی جو ذمہ داری ہے وہ میں سمجھتا ہوں اور میں ایگری بھی کرتا ہوں کہ ہر سوسائٹی دو طبقات پہ مشتمل ہے. ایک کو ہم عموم کہتے ہیں جس کو ہم کامن پیپل کہتے ہیں, اور جو دوسرے ہیں وہ پرٹیکولر ون ہیں جن کو ہم خواص کہتے ہیں. جی. اگرچہ خواص پہ زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے, لیکن کسی کی فکر کو تبدیل کرنا یہ ایک عام بات نہیں ہوتی ہے. بے شک. اس وقت جو سوسائٹی میں فکری یلغار ہے جس کو ہم انٹلیکچوئل وار کے نام سے جانتے ہیں, بالکل یہ صرف بچوں تک محدود نہیں ہے. اس میں ہمارے پیرنٹس بھی بہت زیادہ ہمیں بہت زیادہ مبتلا اور بہت زیادہ ملوث نظر آتے ہیں. بے شک. تو ہمارے پیرنٹس میں بھی وہ اذہان اپنے مقام تک پہنچ گئے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس بھی چاہتے ہیں کہ دین جو ہے وہ ثانوی حیثیت کا ہے. جی. ہمارے بچوں میں یہ ہنر ہونی چاہیے, ہمارا بچہ ماڈرن ادم میں آگے ہونا چاہیے, ہمارا بچہ کمپٹیٹو ہونا چاہیے, ہمارا بچہ اس معاملے میں آگے ہونا چاہیے, چاہے وہ دینی طور پر ہینڈی کیپڈ بھی اگر ہمیں نظر آئے تو ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے. غیر سنجیدہ ہمارے پیرنٹس نظر آتے ہیں. جی بالکل. اب جب یہ ماحول علماء کے ارد گرد پایا جاتا ہو, اس وقت علماء کو اس سینس میں کام کرنا, اس ماحول میں کام کرنا, اس ایٹماسفیئر میں کام کرنا کتنا بڑا چیلنج ہوگا یہ آپ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہو. بے شک بے شک. تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اس چیز کو ملحوظ رکھتے ہوئے, اس آیت کریمہ کو ملحوظ رکھتے ہوئے, جہاں تک میں سمجھتا ہوں علماء اپنے ذریعے سے اپنی کوشش کنٹینیوسلی جاری رکھے ہوئے ہیں. جی جی. نہیں ایکچولی مولانا صاحب میں نے یہاں چیزیں الگ تھوڑی, میں نے علماء کی کیٹیگری ہوتی ہے جن میں کوئی دو رائے نہیں, وہ اپنا کام بخوبی نبھا رہے, لیکن ہماری سوسائٹی میں یہ بھی پایا جاتا ہے کہ بچہ 10th فیل ہوا پھر دارالعلوم میں شفٹ ہوا, مطلب ہم اپنے لیسٹ انٹلیکٹ کو پریفر کرتے ہیں کہ وہ دارالعلوم میں جائے. جب لیسٹ انٹلیکچوئل ہمارا بچہ
اپنے پرسنل زندگی کے لیے کچھ خاص نہیں کر سکا. حالانکہ یہ ٹرینڈ تھوڑا سا چینج ہو رہا ہے. بہت ساری جو ہے کوششیں آپ لوگوں کی ہے, الحمدللہ آپ ہمارے قوم کا سرمایہ ہے آپ لوگ, اللہ آپ کی جو ہے کوششوں کو قبول فرمائے. لیکن لیسٹ انٹلیکچوئل بچہ دارالعلوم یا درسگاہ میں جو ہے ایڈمیشن پاتا ہے, وہ بچہ جو خود کے لیے کچھ نہیں کر سکا وہ دین کے لیے پھر ویسے بھی کچھ نہیں کر سکتا. ہم نے جنرلی دیکھا ہے, میں نے خطیب حضرات کی الگ بات کی تھی, کوئی جو ہے ایک لڑکا نیا گزرا جو 1 سال 1.5 سال درسگاہ میں گزار کے آیا, اس کو لگا اب میں خطیب بن رہا ہوں. پھر وہ قرآن کی مطلب آپ کو خود پتہ ہے کہ جو ہے کوہ جبل بھی وہ وزن اٹھا نہیں سکا. پھر ایک نارمل خطیب جن کے پاس اصولی فقہ نہیں ہوتے, اصولی قرآن انہوں نے پڑھے نہیں ہوتے, یا دیگر جو ہے مذہبی ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان پہ جو ہے کلیئر نہیں ہوئی ہوتی, وہ جب دین جمعہ کے دن پریزنٹ کرتے, آپ کو نہیں لگتا مطلب وہ ایک چیز اس کی میں بات کر رہا ہوں. میں ایکچولی علماء کی کیٹیگری الگ ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. علماء مطلب اپنے جوش و خروش سے اس کام پہ لگے ہوئے ہیں, یہ تو قوم کا سرمایہ ہوتا ہے ایک علم. لیکن میں خطیب حضرات کی بات کر رہا تھا کہ وہ وہاں پہ پرابلمز آ جاتی ہے جو لوکل مسجدوں میں ایسے ہیں. یہ بھی سوال اپنی جگہ صحیح ہے کہ یہ بھی ہمیں انفارمیشن ملتی ہیں کہ کچھ ایسے بھی امیچور جو خطیب ہیں جنہوں نے اپنے وہ مسائل ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں کہ جن کا کوئی نہ سوسائٹی کو فائدہ ہے, نہ آڈینس کو فائدہ ہے, نہ خود کو کوئی فائدہ ملتا ہے. وہ بیجا سوالات اور بیجا لحظات و لمحات میں اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں جن سے پرہیز کرنا ہمارے لیے لازمی اور ضروری ہے. جمعہ اس لیے ہوتا ہے جو برننگ ایشوز ہوتے ہیں, جو سوسائٹی کی نیڈ ہوتی ہیں, اس پہ بات کی جائے. یہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے, لیکن میکزیمم آف دی علماء اس سوسائٹی میں اس وقت بھی الحمدللہ موجود ہے جو ریئلی وہ چیز ایڈریس کرنے میں کامیاب و کامران ہو رہے ہیں جو اس وقت نیڈ آف دی آور ہے. بنیادی طور پر معاملہ یہ ہے کہ اصل میں جب بچہ بڑا ہوتا ہے اس کے بعد اس کو پھر کسی اچھائی کی طرف اور کسی خوبی کی طرف ڈائیورٹ کرنا یہ کاردارد معاملہ ہوتا ہے, کیونکہ بچپن ان کا ان چیزوں میں گزرا ہے جن سے پھر ان کو بہت زیادہ لگاؤ بھی ہوتا ہے. وہ اس چیز میں 22 سال تک اپنے آپ کو پیش کرتا گیا, اس کے بعد 22 سال کے بعد 20 سال کے بعد اس بچے کو اس چیز سے الگ کرنا یہ عام بات نہیں ہوتی ہے, یہ بہت ہی زیادہ مشکل ہوتا ہے. لیکن ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ قرآن پاک میں اسلام میں اللہ تعالیٰ نے ایسی اٹریکشن رکھی ہے 50 سال کے بعد بھی جب صحیح طور پر اس تک پہنچایا جاتا ہے اسلام, تو وہ اس اسلام کو اپنے اندر انر فیلنگ میں موٹیویٹڈ محسوس کرتا ہے. اسلام اس کو 50 سال کے بعد بھی موٹیویشن دینے میں کامیاب و کامران ہو رہا ہے, کیونکہ یہ فطرت پہ مبنی دین ہے. اس کو پھر فطرت میں یہ چیز جگہ پاتی ہے تو وہ سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ میں اس وقت تک اپنے آپ کو ڈیویٹ تو نہیں پیش کیا ہے, وہ پھر واپس آنے میں اپنے آپ کو اوبیڈنٹ پیش کرتا ہے. تو بہت ساری مثالیں ایسی ہیں جو شراب بھی پیتے تھے, جو مختلف سوشل ایولز میں مبتلا تھے, لیکن جب ان کو ایک اچھا معلم مل گیا جنہوں نے ان کو سمجھایا کہ آپ کے لیے خیر خواہی کا پروگرام یہ ہے, آپ کے لیے کامیابی کا پروگرام یہ ہے, آپ کے لیے اچھائی کا پروگرام یہ ہے, آپ کے والدین اس سے خوش آئے گا, آپ کے ذریعے سوسائٹی کو کچھ کنٹریبیوٹ ہوگا, تو پھر وہ واپس آنے میں کامیاب و کامران ہوئے. یہ بات بھی ضروری ہے کہ ہمیں انزل الناس علی منازلہم جس کو عربی میں کہتے ہیں, یعنی ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ جو بچہ ہے اس کو کس چیز نے ابھی تک اسلام سے دور رکھا ہے. جیسا کہ سیرت میں بھی ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ ایک ہی سوال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جوابات دیے. کوئی آیا کہ ای العمل افضل, کون سی عمل افضل ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جواباً ارشاد فرمایا الصلاۃ علی وقتہا, نماز اپنے وقت پر پڑھنا. یہی سوال دوسرے بندے نے دہرایا,
اس نے بھی کہا ایل عمل افضل, کون سی عمل افضل ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا بر الوالدین, والدین کی فرما برداری. تیسرے نے بھی ایسا ہی سوال دہرایا ایل عمل افضل, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا الجہاد فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں جدوجہد کرنا. تو پھر علماء نے ان تینوں سوالات سے جو مسائل مستنبط فرمائے, جو مسائل نکالے, وہ یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبض شناس تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھنے والے پیغمبر تھے صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پایا کہ یہ جو شخص ہے اس میں نماز کی, کون سی کنٹیکسٹ ہے, صحیح بات ہے, اس میں نماز کی کمی پائی جاتی ہے, لہٰذا اس کو ہم نماز کی طرف لگائے, نماز کی طرف لگائے. دوسرے میں یہ برائی تھی کہ وہ والدین کا نافرمان تھا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو والدین کا فرما بردار بنایا. تیسرا تھا جو دین کے لیے کوئی وقت نہیں دیتا تھا, دین کے لیے کوئی فکر اس کو لاحق نہیں تھی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دین پہ لگایا. یہ ایک عالم کے لیے ضروری ہے کہ اس وقت کیا چیز ہمیں ضرورت پڑی, کون سی چیز ہمیں یہاں پہ ڈیمانڈ ہے, اسی کے مطابق اس کو عوام الناس تک اپنا یہ جو لیکچر ہے یہ پہنچانا لازمی بنتا ہے. ظاہر ہے مولانا صاحب, جو بھی آپ الفاظ آپ نے جو بولے ہیں, جو آپ نے فرمایا ہے, بالکل میں بھی اس چیز پہ بالکل کنسنٹریٹ کرتا تھا. آج کل نا سوسائٹی میں دوسری ایک پرابلم ہو گئی کہ جو خطیب حضرات ہے, پھر سے میں خطیب حضرات کی طرف جو اشارہ کرتا ہوں, وہ دین اور دنیا کو الگ سمجھتے ہیں. جیسے آپ نے پہلے انٹروڈکشن میں بولا تھا, آپ کی جو زندگی نجی زندگی گزری ہے, اس میں سے آپ نے یہ چیز بولی تھی کہ میں جو ہے دین کی طرف راغب تھا, میں دنیا کی تعلیم پڑھ رہا تھا, ساتھ ساتھ اسلامی تعلیم. میں نے آپ کے منہ سے یہ نہیں سنا کہ میں دنیاوی اور اخروی, مطلب یہ چیزیں الگ ہے, لیکن آپ نے جو ہے بالکل اس میں گرامیٹیکلی آپ پرفیکٹ رہے الحمدللہ. لیکن آج کل خطیب حضرات دین اور دنیا کو الگ سمجھتے ہیں, جو کہ یوتھ آج چونکہ سائیکالوجی بیسڈ ہوتی ہے, اب دنیاوی علوم میں بھی اچھی خاصی جو ہے پرکھ رکھتے ہیں لوگ, تو ان کی سائیکالوجی میں چیزیں پہلے ہی فٹ کی جاتی ہے, یہ دینی علم ہے, یہ دینی علوم ہے, یہ دنیاوی علوم ہے, تو تھوڑی سی اس میں ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے. سنس میں خود ایک جوان ہوں جو ایکسپیریمنٹلی مطلب پر ڈے میں کئی سارے افراد سے ملتا ہوں, تھوڑی بات چیت ہوتی رہتی ہے, تو تھوڑی مطلب ان کی جو ہے سائیکالوجی سمجھ آنے لگتی ہے. اس کے بارے میں کچھ بتائیے, دین اور دنیا, سنس ہماری جو نجی زندگی ہے تو دنیا کا ایک حصہ ہے, میں سمجھتا ہوں, ایسا میرا پرسنل اوپینین ہے. تو جو بھی میں ایکٹ کرتا ہوں اللہ کے حضور وہ پیش ہوتا ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ من جملہ ایک ہماری مسلمان کی زندگی دینی زندگی ہوتی ہے. چاہے میں کوئی بھی عمل جو ہے درپیش کر لوں, وہ دین کا ہی ایک حصہ ہے, چاہے میں نیگیٹو سینس میں لوں یا پازیٹیو سینس. آپ کی رائے اس بارے میں؟ بنیادی طور پر جس چیز سے انسان ناواقف ہوتا ہے, جی, بے خبر ہوتا ہے, اس چیز کو ریپریزنٹ کرنے میں اس کے ہاں بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں. بے شک. اصل میں ہم نے نہ اپنے دین کو پڑھا ہے نہ ہم نے دنیا کو پڑھا ہے. جی. لیکن ہم نہ پڑھتے ہوئے بھی سکالر بنے ہوئے ہیں. ہاں بے شک, یہی بات تھی. یہاں پہ جو یوتھ ہے وہ اپنے آپ کو ہر ایک چیز میں ایکسپرٹ سمجھنے لگتے ہیں. جی جی جی. پھر وہ ریلیجسلی بھی ایسا کمٹ کبھی کرتے ہیں جو ان کو کفر تک پہنچاتا ہے. بے شک. جنہوں نے دنیاوی طور پر بھی کوئی نالج حاصل نہ کی ہو, وہ دنیاوی طور پر وہ چیز سامنے لانے کی صحیح مضموم پیش کرتا ہے, مضموم کوشش پیش کرتا ہے, جن سے پھر ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید دین اور دنیا کنٹراڈکٹ ہیں. بے شک. جی. اصل میں لکل فن الرجال کے تحت ہر ایک سبجیکٹ میں اپنے اپنے ماہرین ہوتے ہیں. بے شک. اور یہ ہمیں رود اول سے ہی اس کی جو تعلیم ہے اور اس کا جو کریکٹر ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے. بے شک. مثلا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی طرف ہم نظر دوڑائے تو ہمیں وہاں پہ یہ نظر آئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ کیٹیگری پیش کی ہے کہ اگر آپ کو اعلم امتی بالحلال والحرام, میری امت میں جو حلال و حرام کا سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے وہ ہے معاذ ابن جبل. بے شک, اس میں کوئی شک. اس کو یہ تخصص حاصل ہے کہ حلال و حرام میں معاذ ابن جبل سے بڑھ کر کوئی نہیں. بالکل. اگر ہم حدیث کی طرف نظر دوڑائیں تو حدیث میں ہمیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی زیادہ ایکسپرٹ نظر آتا ہے. ایگزیکٹلی.
اسی طریقے سے اگر ہم قرآن پاک کی تعلیم لینے میں اپنے آپ کو پیش کریں تو اس میں ہمیں 4 بندوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. جی. خذ القرآن بأربع، آپ کو قرآن اگر حاصل کرنا ہے تو ان 4 کی طرف آپ کو رجوع کرنا ہے. بے شک. جس میں ابی ابن کعب بھی ہے جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس میں عبداللہ ابن مسعود بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ، جس میں سالم بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس میں معاذ ابن جبل بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس کے ساتھ ساتھ جب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف بادشاہوں کی طرف سے خطوط بھیجے جاتے تھے. جی. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھے لکھے نہیں تھے. جی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنے خاص صحابی کو اس ذمہ داری کے لیے مقرر کیا، اس ذمہ داری کے لیے اس کو یہ الفاظ مبارک پیش کیے کہ مجھے یہ خطوط پڑھنے میں دقت محسوس ہوتی ہے، کیوں نہ آپ میری طرف سے جائے اور آپ عبرانی زبان حاصل کریں. جی. اس سے یہ مسئلہ بھی ہم لینے میں کامیاب ہیں کہ آج کل مختلف جو زبانیں پائی جاتی ہیں، اگر یوتھ مختلف زبان ہونے پر مختلف سبجیکٹس میں اپنے آپ کو ایکسپرٹ بنانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے راستہ اسلام نے ہموار کر کے رکھا ہے. جی جی. کوئی وہ چاہے انگریزی میں تعلیم حاصل کرے، وہ چاہے اردو میں تعلیم حاصل کرنا چاہے، وہ چاہے عربی میں تعلیم حاصل کرنا چاہے، وہ چاہے کسی خاص سبجیکٹ میں اپنے آپ کو ایکسپرٹ بنانا چاہے، تو اسلام اس کو روکتا نہیں ہے. جیسے زید بن ثابت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبرانی زبان حاصل کرنے کے لیے بھیجا، تو وہ اتنا فتین اور ذہین تھا، انٹلیکچوئل تھا کہ اس نے صرف 17 دنوں میں عبرانی زبان حاصل کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو خواہش تھی یہ پوری کی. جی. اور یہ جو مشکل پیش آتا تھا یہ دور کیا. اس سے یہ مسائل بھی ہمیں سیکھنے کو مل رہے ہیں کہ اس وقت جو چیلنجز ہیں ریلیجسلی، اس میں ہمیں اپنے نوجوانوں کو ایکسپرٹ بنانا لازمی اور ضروری بنتا ہے. بے شک. جی مولانا صاحب وہی بات ہے نا کہ جب آپ مارکسزم پڑھتے ہیں نا، ہماری یوتھ جو زیادہ تر مارکس کی طرف، ایکچولی دقت یہ بھی ہے کہ ہمارے نوجوان یا جو نسل ہماری ہے آج کل کرنٹ جنریشن میں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز ہیرو نہیں دیکھا جاتا، کیونکہ سیرت پڑھی ہی نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. سیرت سے ہم بالکل بے خبر ہے، سیرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ہم بے خبر ہے. جبکہ کارل مارکس ہمارے لیے ہیرو بن جاتا ہے، جبکہ وہ جو ننگے شنگے لوگ ہوتے ہیں، میں ان کا نام بھی نہیں لینا چاہتا، ان کو جو ہے آج کل ٹیکسٹ بکس میں زیادہ رکھا جاتا ہے. تو اوبیسلی جو بچہ کارل مارکس کو پڑھے گا وہ مارکسزم کی بات کرے گا. آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کشمیر میں بھی ہمارے ایتھیزم پیک پہ پہنچ گا، کمیونزم جو بھی الگ الگ ازم ہے، کیپٹلزم کے جو ہے ہم شہدائے بنتے جا رہے ہیں دن بدن. آپ جو ہے سیرت کو کہاں دیکھتے ہیں؟ ایک نوجوان کی زندگی میں جو انقلاب برپا ہوتا ہے، سیرت کو آپ کہاں دیکھتے ہیں اس حوالے سے؟ بنیادی طور پر کہتے ہیں نا کہ اگنورنس از دی مدر آف ایول. ایگزیکٹلی. جنہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سٹڈی نہ کی ہو، جی میرے خیال میں وہ نیل ایٹ دی باٹم ہے. بے شک. کیونکہ عربی میں کہا جاتا ہے الفضل ما شہدت بہ العادہ، الحق ما شہدت بہ العادہ. عزت، وقار، آنر، ریسپیکٹ بھی اسی کو کہتے ہیں جس کی گواہی غیر دے. جی. غیروں کا ماننا ہے کہ اگر اس وقت بھی دنیا اپنے آپ کو پرسکون دیکھنا چاہتے ہیں، اس وقت بھی دنیا سوسائٹی کو کچھ دینا چاہتے ہیں، غیروں کا ماننا ہے، جس میں جارج برنارڈ شاب کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا، جس کو 1925 میں نوبل پرائز سے نوازا گیا. اس نے ایک کتاب لکھ ڈالی دا جینیون اسلام. ایگزیکٹلی. اس نے اس میں باضابطہ اعتراف کیا ہے کہ میں نے بہت ساروں کو پڑھا ہے، جیسے آپ نے مائیکل ہرٹ کی دا 100 بک پڑھی ہوگی، دا سلیکشن اینڈ دا گریڈیشن. جی. اس نے 100 شخصیات کو یہاں پہ دنیا میں منتخب کیا ہے، انتخاب ان کا کیا ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون ان 100 میں بھی سب سے زیادہ سکسیسفل ہے. جی. اس نے خود اعتراف کیا ہے کہ میں نے ان 100 میں، اگرچہ خود میں کرسچن ہوں، عیسائی ہوں، لیکن نہ میں نے نیوٹن کو پایا، نہ میں نے آئنسٹائن کو پایا، نہ میں نے کسی اور کو پایا. جی.
صرف میں نے دا پروفٹ آف اسلام کو پایا who was supremely successful on both the religious and secular levels. جی جی جی. تو وہ بھی کہتا ہے, برنارڈ شاہ بھی کہتا ہے کہ جہاں تک میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا ہے, اب میں دنیا کو یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ ان مائی اوپینین, میرے خیال میں یہ لازمی ایک نوجوان تک پہنچانا ہے کہ جارج برنارڈ شاہ کا کہنا ہے اگر آپ لوگ کامیاب و کامران ہونا چاہتے ہو تو آپ کے لیے لازمی ہے کہ آپ محمد کو پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم. آج کل جس یورپ کی طرف ہم اپنے آپ کو فخریہ طور پر منسوب کرتے ہیں, ان کی نسبت ہمارے لیے فخریت کے طور پر ہوتی ہے. ہم پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ میں یورپن کلچر کا دل دادا ہوں, میں نے یورپ میں پڑھا ہے. آج یورپ بھی اس بات کے لیے تیار ہوا ہے کہ آج یورپ بیک ٹو ہوم, ہمیں گھر واپس جانے کی ضرورت ہے. جی جی جی. تو انہوں نے بھی اب یہ کہا ہے کہ مورل ایجوکیشن از کمپلسری. ایگزیکٹلی. وہ جس چیز کو ترقی کا نام دیتے تھے اب وہ بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ جس چیز کو ہم نے ابھی تک ترقی سمجھا تھا وہ ہمارے لیے زوال ہے. بے شک, وہ آؤٹ آف ہینڈ بھی جاتی ہے, آؤٹ آف ہینڈ بھی جاتے ہیں, اور ان کو اپنے گھر کی خبر تک نہیں ہے. بے شک. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہلری کلنٹن جب پاکستان آئی تو اس نے وہاں پہ ایک گرلز کالج میں اعتراف کیا کہ میں نے آپ بچوں کے ہاں صرف ایک بیگ پایا. میں خوش ہوئی کہ آپ کے ہاں صرف ایک بیگ پایا جاتا ہے. جب میں یو ایس اے کی طرف نظر دوڑاتا ہوں تو وہاں مجھے ہر کالج لڑکی کے ہاں 2 بیگ ملتے ہیں. ایک بیگ ان کو حمل حرام کے لیے ہوتا ہے اور دوسرا بیگ ان کو بکس کے لیے ہوتا ہے. یہ ہلری کلنٹن کا معاملہ ہے کہ اس وقت وہ اس بات کا اعتراف کرتی گئی کہ وہاں پہ 100 میں سے 51 بچیاں ایسی ہوتی ہیں جو نکاح سے پہلے ہی نکاح کے تمام معاملات میں اپنے آپ کو پیش کر گئی. بالکل بالکل. جس چیز کو یہ ہمارے بچے ترقی سمجھتے ہیں وہ ترقی نہیں ہے, وہ زوال ہے. جی. لیکن انفارچونیٹ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے کو ابھی تک نہیں سمجھا ہے. اگرچہ یہ بات ان کے لیے گراں گزرے گی, وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں 2-3 بکس پڑھ کے ہمیں وہ ایکسپوجر حاصل ہوا ہے کہ اب ہمارے ہاں کوئی ٹکنے والا نہیں ہے. یہ ان کی غلط فہمی ہے. ان کو اپنا اسلام اور اپنا پیغمبر پڑھنا لازمی اور ضروری بنتا ہے. جب وہ پڑھیں گے تو ان کو لگے گا کہ ابھی تک ہم نے کچھ نہیں پڑھا تھا, اب ہم نے کچھ سیکھنا شروع کیا. اگر وہ ہیومن بینگ کو, اگر وہ ہیومنٹی کو, اگر وہ انسانیت کو کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں تو وداؤٹ پروفٹ, وداؤٹ اسلام, وداؤٹ دا لائف ہسٹری آف پروفٹ آف اسلام صلی اللہ علیہ وسلم وہ کچھ دینے میں ناکام و نامراد نظر آئیں گے. کوئی سولوشن نہیں ملے گا دنیا کو جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو نہ کرے. اس لیے میری نوجوانوں سے یہی گزارش ہے کہ وہ اس چیز سے اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ بعد میں شرمندہ پیش کرتے ہیں کہ ہم نے 25 سال تک اپنی لائف ضائع کی ہے, 30 سال تک اپنی لائف ضائع کی ہے. مولانا صاحب یہی بات ایکچولی تھی. آج کل جو جس بھی مکتب فکر کو دیکھے اپنے جو ہے مطلب مفسران ہوتے ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں, سیرت کی دیگر کتابیں کچھ ایسی ہے جیسے الگ الگ کتابیں کہہ لیجیے سیرت کے, تو وہ چیزیں اس میں نمایاں نظر آتی ہے. لیکن یوتھ تب بھی نہیں جاتے ایکچولی. تھوڑا بہت اس میں وہ بھی ایشو آ جاتا ہے. اگر آپ قرآن کی طرف راغب ہونا چاہتے ہیں, اگر آپ مطلب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ حسنہ بنانا چاہتے ہیں, تو آپ کے پاس جو ہے ہمارے پاس یا ہماری یوتھ کے پاس مطلب بکس کا انبار پڑا رہتا ہے. لیکن دوسرا اب اسی میں ایک شیطانی طرز کا ایک سوشل میڈیا جو اٹریکٹ کرتا ہے ہماری یوتھ کو, جو کہ اگر آپ آج گوگل کر لیں گے نا آپ کو ہارڈلی دکھے گا کہ مور دین 3.5% یوتھ جو ہے بکس کی طرف راغب ہے. ادروائز جو آپ 96.5% یوتھ دیکھیں گے وہ سارا سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہے. اور جیسے کہ آپ نے کہا تھا کہ ہر کوئی اپنے آپ کو انٹلیکچوئل اور اسکالر سمجھتا ہے, لیکن مطلب ریسپانسبلٹی مجھے لگتا ہے یہی ہے کہ ہمیں کتابوں کی طرف دھیان دینا چاہیے. کوئی بھی مکتب فکر ہو اپنا ایک مطلب جو بھی وہ تفسیر پڑھتے ہیں اس یہ کمنٹری
باضابطہ طور موجود ہے. کچھ سیرت کی بکس ہے جو ہر کوئی مکتبہ فکر ایکسیپٹ کرتا ہے کہ یہی ہے اسوہ حسنہ, اس پہ ہمیں چلنے کی ضرورت ہے. تو مطلب مجھے لگتا ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ کا وہ اس مقام پہ دیکھنا چاہیے. وہ خطیب حضرات سے بھی گزارش ہے, آپ تو الحمدللہ مطلب اسی راہ پہ, آپ جو ہے علماء حضرات جو ہمارے ہیں اسی راہ پہ گامزن ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا نا, یہی جو ہے ہمیں یوتھ کو ضرورت ہے کہ سیرت کی طرف دھیان دے, اب ورلڈ سینیریو کی سے شفٹ ہو کے ہمیں سیرت کی طرف دھیان دے تاکہ دنیاوی اور اخروی زندگی دونوں میں کامیابی حاصل ہو. یہ جو سوال ہیں یہ نہایت اہمیت کا حامل ہے. اصل میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بطور آخری پیغمبر مبعوث فرمائے گئے, اس میں یہ ایک میسیج ہے کہ برابر ٹل ڈومز ڈے جتنے بھی مسائل انسانیت کو گھیراؤ کریں گے, جتنے بھی مسائل کا انسانیت کو سامنا ہوگا, اگر وہ ان مسائل کو اچھے طریقے سے حل کرنا چاہتے ہیں تو انسانیت کے لیے کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ آخری پیغمبر کی طرف اپنے آپ کو وفادار و وفاشار پیش کرے. ان کو آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا لازمی اور ضروری بنتا ہے, کیونکہ باقی جتنے بھی تھیوریز ہے, باقی جتنے بھی یہاں پہ سکالرس اٹھے ہیں, جو مسلین اٹھے ہیں, جن کو ہم مختلف ادوار میں مختلف ناموں سے جانتے ہیں, چاہے وہ یورپ کے ہو, چاہے وہ ایشیا کے ہو, چاہے وہ کسی بھی خطے ارض سے تعلق رکھنے والے ہو, ان کی جو بھی تھیوری ہے, ان کا جو بھی ماننا ہے, کہنا ہے, وہ فار دی ٹائم ہے. اس میں آپ کو پرماننسی نظر نہیں آئے گی, وہ حالات کے لحاظ سے بدل جاتے ہیں. جیسا کہ آپ پڑھے لکھے نوجوان خوب جانتے ہیں کہ کل تک سائنس کی ایک تھیوری تھی, آج دوسری ہے, بدلتی رہتی ہے. لیکن یہ واحد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے جنہوں نے آج سے 14.5 سال پہلے انسانیت کو وہ نسخہ کیمیا عطا کیا ہے جو ان چیلنجبل ہے, جس پہ گامزن ہونے کے بعد ہر کوئی انسان, چاہے وہ کسی بھی خطے ارض سے تعلق رکھتا ہو, کسی بھی مقام میں وہ اپنے آپ کو پاتا ہو, اگر وہ کمپلیٹلی اپنے آپ میں کامیابی دیکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرے, کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے اور اللہ سے بڑھ کر ہمارے مسائل کو ایڈریس کرنے والا اور اللہ کی طرف سے جو جواب دینے والا بھیجا گیا پروفٹ آف اسلام صلی اللہ علیہ وسلم, اس سے بڑھ کر کسی اور کا جواب نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے فارسی میں کہا جاتا ہے کہ اگر ہم دوسروں کی طرف اپنے آپ کو رجوع میں پیش کریں تو اس کو کہتے ہیں این خیال استو محال استو جنون, این خیال استو محال استو جنون, یعنی وہ ایک دیوانہ پن ہے, وہ ایک پاگل پن ہے. جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ اب یہی چیز فائنل اتھارٹی ہے, لیکن بعد میں ان کو پچھتانا پڑا, وہ ان کو واپس آنا پڑا, انہوں نے اعتراف کیا نہیں جی ہم اس میں کمزور تھے, اس میں ہم ناکام ہوئے, اب ہمیں دوسرا طرز عمل اور دوسرا نسخہ ڈھونڈنا لازمی اور ضروری بنتا ہے. جس طریقے سے آپ نے سائنس اسٹوڈنٹ بھی دیکھے ہوں گے, کل تک وہ آفتاب کے بارے میں, سورج کے بارے میں, سن کے بارے میں ان کی ایک تھیوری تھی, اور کچھ سال گزرنے کے بعد انہوں نے کہا نہیں جی اب ہمیں دوسری تھیوری انسانیت کو دینی لازمی اور ضروری بنتا ہے. کل تک وہ کہتے the sun is stationary, کل تک وہ کہتے تھے, لیکن آج انہوں نے اعتراف کیا نہیں, اب یہ نہیں ہے بلکہ یہ ہمیشہ ہمارے لیے بدلنے کا رخ پیش کرتا ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو نہ بدلنے والا پروگرام ہے وہ بس پروفٹ آف اسلام ہے. بے شک مولانا صاحب یہ بھی بات رہتی ہے کہ ہماری قوم میں انتشار زیادہ پایا جاتا ہے. سنس آپ نے بولا کہ علمی جو آپ نے بجا فرمایا کہ علمی طور ہم کمزور ہے, تو جو ہے انٹرفیتھ ایشوز جو ہوتے ہیں, مطلب ایک فرقے کا عالم دوسرے فرقے کے عالم
کی بات نہیں سنتا, پھر عوام بھی اسی طرح منتشر ہوتی جاتی ہے. آپ کا الحمدللہ اتحاد کا درس ہمیشہ رہتا ہے, آپ کے بیان میں وہ جو بالکل نمایاں نظر آتا ہے. تو آپ کا جو ہے, میں آپ سے ایک مطلب یوتھ کی طرف ایک میسیج سننا چاہتا ہوں, یوتھ اور علماء دونوں کی طرف الگ الگ, تاکہ اتحاد ہو جائے, تاکہ اسلام کی جو یہ راہ ہے اس میں رکاوٹیں کم آ جائے. آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ کافی سارے جو ہے نشانے سادے جاتے ہیں, اسی وجہ سے ہم منتشر ہے. تو یوتھ کے لیے ایک میسیج یا علماء کے لیے ایک میسیج, تاکہ ہم کامن ٹرمز میں زیادہ تر آ جائے, اور اس کی وجہ بھی شارٹ ٹرمز میں آپ بتائیے. اصل اس میں بھی یہی معاملہ ہے کہ بنیادی طور پر ہم پڑھتے نہیں ہیں. جی, ہم اگر پڑھیں گے تو ان مسائل کا ہمیں کبھی بھی کسی جگہ کوئی شکایت موصول نہیں ہوگی. وہ یہ ہیں کہ وہ قوم جس کی طرف سب سے پہلے پروفٹ آف اسلام کو بھیجا گیا صلی اللہ علیہ وسلم, وہ قوم کتنی منتشر تھی. قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ, وہ قوم جہنم کے کنارے تک پہنچ گئی تھی. اب ان کو بس جہنم سامنے نظر تھا, اس کے بعد ان کو بچنے کی کوئی راہ ہی نہیں تھی. لیکن وہ قوم جو ایک معمولی مسئلے پہ اتنا جھگڑالو اپنے آپ کو پیش کرتے تھے کہ اگر کسی کا گھوڑا دوڑنے میں آگے بڑھتا تو دوسرا قبیلہ والا اپنے آپ کو اس میں کمزور پاتا, تو لڑائی اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ پھر سینکڑوں لوگ اس چیز پہ ہلاک ہوتے تھے. لیکن وہ قوم وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً, آپ لوگوں کو وہ نعمت یاد کرنے کی یہاں پہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ آپ لوگ آپس میں جانی دشمن تھے, لیکن وہ لوگ پھر ایک بن گئے. اللہ کہتا ہے کہ اب انہوں نے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, وہ لوگ اب اپنی دولت اور اپنا سرمایہ دوسرے پر نشاور کرنے کے لیے تیار ہو گئے. وہ کب ہو گئے؟ جب انہوں نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف زبانی طور پر بلکہ پریکٹیکلی جب وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہوئے. آج بھی یہی نسخہ ہے قوم کے لیے. ان کو نہ میری سننی ہے نہ آپ کی سننی ہے, ان کو نہ مجھے فالو کرنا ہے نہ آپ کو فالو کرنا ہے. سکالر اپنی جگہ ہے, عالم اپنی جگہ ہے, بک اپنی جگہ ہے, تھیوری اپنی جگہ ہے, کوئی بھی معاملہ اپنی جگہ ہے. لیکن ہمارے لیے جو آئیڈیل اور قدوہ ہے, ہمارے لیے جو زندگی گزارنے کے لیے نمونہ ہے, وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی مبارکہ ہے, وہ پروفٹ آف اسلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر وہ سبھی سے کٹ کے, میری بات ان کو توجہ سے سننے کی ضرورت ہے, اگر وہ سبھی سے کٹ کے, چاہے وہ کسی بھی سکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہو, ان کو سبھی سے پہلے کٹنا ہے, اور اگر جڑنا ہے وہ بس اپنے پیغمبر کے ساتھ جڑنا ہے. جب وہ اپنے پیغمبر کے ساتھ جڑیں گے, اس کے بعد نہ ان کو کوئی اشکال رہے گا, نہ ان کو کوئی اور فکر ذہن میں نقش ہوگی. ان کو پھر صرف ہر ایک قدم پہ پروفٹ ہی پروفٹ نظر آئے گا, اور ان کو لگے گا کہ ان آل ڈپارٹمنٹس آف ہیومن ایکٹیویٹیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم از لائک اے ہیرو. زندگی کے ہر ایک شعبے میں ہمارے لیے اگر کوئی آئیڈیل اور قدوہ ہے, وہ بس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. مولانا صاحب, یہ پروگرام کو مختصر کرتے کرتے آپ کی زندگی پہ ایکچولی بات ہو رہی تھی, تو آپ کی جو میسیج تھی عوام الناس کے لیے وہ ہم نے بجا سنی. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اس بارے میں چھوٹے سے کچھ سوالات رہیں گے, ان کو آپ جلدی جلدی جو ہے آنسر کیجیے گا. آپ کا فیوریٹ اسکالر جو ہے, مطلب اپارٹ فرام جو آپ کا فیوریٹ اسکالر ہے, لوگ ایکچولی ہماری آڈینس سننا چاہے گی, سب مطلب جس کو ہمیں سننا چاہیے زیادہ تر, آپ کا فیوریٹ اسکالر پرسنلی. اصل میں یہ جو سوال ہے یہ بہت ہی پیچیدہ سوال ہے. میں اصل میں خود پڑھتا ہوں اور خود اسٹڈی کرتا ہوں. مجھے ہر ایک وہ عالم پسندیدہ ہے جو وداؤٹ کنٹروورسی کتاب و سنت کو پروپوگیٹ کرے, چاہے وہ کئی کا بھی رہنے والا ہو, جی, چاہے وہ عرب کا رہنے والا ہو, عجم کا رہنے والا ہو, جو بھی اکارڈنگ ٹو کتاب و سنت اپنا بیان پیش کرتا ہے, اپنا لیکچر پیش کرتا ہے, اپنی دعوت پیش کرتا ہے, وہ میرے لیے پسندیدہ ہیں, فیوریٹ ہے. پرٹیکولرلی میں کسی کا نام لینا یہاں مناسب نہیں سمجھتا. جزاک اللہ خیر. مولانا صاحب, ہمارا سنس آپ کی نجی زندگی
کے بارے میں مطلب آپ سے ہی سننا چاہیں گے, جو آپ کا جو پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا جو ہے جس کو آپ مطلب نا ایک اچھا سا امپریشن ڈالا ہے. ظاہر ہے کہ ہر کوئی انبیاء علیہ السلام وہ ہمارے لیے ماڈلس ہی ہے, تو جن کی زندگی آپ نے پڑھ کے نا کچھ الگ سا محسوس کیا ہو, کوئی انبیاء میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب کرنٹ چینجز میں جو ہم دیکھیں گے کرنٹ سینیریو میں بہت ساری انبیاء گزرے ہیں, ظاہر ہے انہوں نے اپنی جو ہے بالکل انہوں نے مصائب و مشکلات اس سے درپیش ہر کوئی انبیاء علیہ السلام ان میں سے رہے ہیں, تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب ان کے سوا جو ہے یہ جو سوال ہے اس میں دو چیزیں ملحوظ رکھنی ہے. سب سے پہلے یہ کہ ہمارا ایمان تو ہر ایک پیغمبر پر ہے, لیکن ہمارے لیے جو قدوہ مقرر کیا گیا ہے وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اگر عیسیٰ علیہ السلام بھی زمین پہ اترے گا تو اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی فالو کرنا لازمی اور ضروری بنتا ہے. ایک تو یہ ہے. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ جو پیغمبران ادام علیہ السلام گزرے ہیں من آدم الی عیسیٰ علیہ السلام, ہر ایک کی خصوصیت ہے. ہر ایک نے اس دین کو پروپیگیٹ کرنے میں جو مسائل اور مصائب برداشت کیے ہیں وہ بہت ہی زیادہ انسانیت کے لیے پڑھنے کے قابل ہے, انسانیت کے لیے سیکھنے کے قابل ہے. لیکن جہاں تک میرا تعلق ہے کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت جب پڑھی تو اس میں میرے لیے توحید کے بارے میں, میرے لیے جو آزمائشیں ہیں, جو امتحان ہے, جتنی آزمائشوں سے ابراہیم علیہ السلام کو گزرنا پڑا, میں نے جب پڑھا تو مجھے لگا کہ آپ علیہ السلام کی زندگی میرے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے, اور میں ابراہیم علیہ السلام کو بطور پیغمبر علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ بہت ہی زیادہ فالو کرتا ہوں, اس طریقے سے کہ اس کی زندگی میں جو پیشنز ہیں, اس کی زندگی میں جو مختلف نشیب و فراز ہے, ان کو پڑھ کے میں بہت ہی زیادہ سنجیدہ نظر آتا ہوں. جزاک اللہ خیر. مولانا صاحب آپ کا فیوریٹ سورہ قرآن میں سے جو ہے؟ قرآن تو سارا کا سارا فیوریٹ ہے. 114 سورہ مبارک سارا تو سارا الحمدللہ فیوریٹ ہے. البتہ کسی سورے سے جیسے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اکثر سورہ یوسف فجر میں پڑھا کرتے تھے. اسی طریقے سے آج کل جو مختلف مسائل ہیں, جو مختلف مصائب ہیں, جو مختلف مشکلات ہیں, ان کو اگر دیکھنا ہو تو پھر سورہ عنکبوت جو ہے وہ ہم بار بار پڑھتے ہیں, کیونکہ اس میں مختلف پیغمبران اعظم علیہ السلام کی سیرت مبارک ہمیں ملتی ہیں, اور جو کرنٹ افیئرس ہیں ان کی بھی رہنمائی ہمیں حاصل ہوتی ہے. جزاک اللہ خیر. مولانا صاحب آپ کے لیے لاسٹ کوشچن جو ہے ہماری طرف سے وہ یہ ہے, آپ کا مشن اور ڈریم آپ کیا سمجھتے ہیں, مطلب آپ کا مشن کیا ہے جو ہے فیوچر میں رہے گا, اور یا ڈریم جس کو آپ اچیو کرنا چاہتے ہو لاسٹ میں؟ ہمارا مشن تو ازہر من الشمس کی طرف واضح ہیں, وہ یہ ہیں کہ ٹو ایجوکیٹ دا پیپل بائی قرآن اینڈ سنہ. ہم مسالک سے اوپر اٹھ کے, جماعتوں سے اوپر اٹھ کے کام کرتے ہیں. جماعت تو لازمی ہے, لیکن ہمارے لیے جو اصل جماعت کا تصور ہے وہ یہ ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. جو ہمارا جماعت کا تصور ہے وہ یہ ہے کہ ایک منہج ہونا چاہیے جو ہمیں اللہ نے ہی عطا کیا ہے, وہ ہے صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا. تو میرا ڈریم یہ ہے کہ یہ جو منہج سلف الصالح ہے یہ ہر گھر تک پہنچے, اور ہر نوجوان اس سے مستفیض ہو جائے, اور ہر نوجوان اس منہج کو سیکھنے میں اپنے آپ کو اوبیڈنٹ پیش کرے, تب اس کی زندگی میں کوئی بھی معاملہ پھر مشکوک نہیں رہے گا, نہ اس کو پھر عقیدے میں کوئی بگاڑ سکتا ہے, نہ فکری طور پر اس کو یلغار کا سامنا کرنا پڑے گا, بلکہ وہ آلویز آن دی ٹریک رہے گا, اور اس کو پھر گمراہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس کو گمراہ کرنے میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے جب ان کو اپنا منہج سالڈ بیس پہ انہوں نے حاصل کیا ہو. میرا ڈریم یہی ہے کہ منہج سلف الصالح ہر ایک پڑھے,
ہر ایک سیکھے اور ہر ایک اسی کو فالو کرے. یہی میرا ڈریم ہے. اسی میں ان کی دنیاوی کامیابی بھی ہے, اخروی کامیابی بھی ہے. اور اس پرفتن اور پرآشوب دور میں اگر یوتھ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ سب سے پہلے منہج سلف الصالح پڑھے اور سیکھے. جزاک اللہ خیر مولانا صاحب. لاسٹ میرا جو پرسنل کوشچن ہے, مطلب وہ میں یوتھ کی طرف سے پوچھنا چاہتا ہوں, چونکہ ہمارے مختلف جو ہے فکری طبقے ہیں, اگر یہ چیز یونائٹ ہو جاتی تو میں ایکچولی خود یہ ڈریم کرتا تھا کہ ہمارے جو ہے ہاسپٹل ہو, اسلامی ہاسپٹل ہو. مطلب چونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ سخی لوگ بہت زیادہ موجود ہوتے ہیں. آپ جمعہ پہ آپ خود بھی بولتے ہیں کہ فلانی غریب کی ہیلپ کرنی ہے, تو یا کوئی اور بھی جو ہے اسلامی کام بجا لانا ہو, ہر کوئی مولانا صاحب وہ جمعہ کی نماز پہ ہم زیادہ تر دیکھتے ہیں, سنس جمعہ وہیں پہ زیادہ تر ہوتے. تو مطلب میں ایک خود یہ ڈریم دیکھتا ہوں. اس حوالے سے آپ تھوڑی وضاحت کیجیے گا, اس کے بعد ہم یہ پروگرام کی اختتامی میں آپ کا جو ہے وہ انشاءاللہ پھر اختتام کریں گے پروگرام. اگر مطلب یونائٹیڈ وی اسٹینڈ, ڈیوائڈیڈ وی فال, یہ بہت بڑی انگلش کہاوت ہے, کہی جاتی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا ایک ہمارا جو ہے یوتھ جو طبقہ ہے آج بے روزگاری سے جو ہے درپیش ہے, بہت ہی زیادہ مطلب ایڈورس مینٹل کنڈیشنز, سٹریس, ڈپریشن جو ہے, انگزائٹی, یہ ٹینشنز یوتھ باغی سی رہتی ہے, سنس انہیں لگتا ہے کہ شاید کوئی اور ان کی جو ہے سولوشنز یا پرابلمز کی سولوشن نہیں ڈھونڈ رہا. ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ ہم مطلب یہ سارا بیت المال, یا اگر ہم یکجا کوئی ایک چیز جمع کرتے بیت المال میں, پھر کالجز, اسلامی کالجز, اسلامی اسکول یا اسلامی کچھ الگ مطلب نظریے ان کو دیے جاتے, اسلامی ہاسپٹلس جہاں پہ مطلب ایز مسلمس ہم وہ چیز بناتے جہاں پہ بہت ساری یوتھ جو ہے اپنے لیے روزگار بھی کر سکتے تھے, وہ دعویٰ بھی آگے کر سکتے تھے. تو مطلب آپ کو آئیڈیا لگا ہوگا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں, کہ ایک مطلب آئیڈیل سچویشن ہو جہاں پہ ایک بلا مطلب مسلک و مکتب لوگ آئے, وہ اپنا علاج کرائیں. حالانکہ ہر کوئی جماعت اپنے لیے وہ چیز کرتی ہے, لیکن ایک بہت بڑا سنس اب کینسر کی بڑھتی تعداد دیکھتے ہوں گے کشمیر میں, ان ایون گروتھ ہوتی ہے کشمیر میں یہاں, لیکن یہ چیز من جملہ نہیں دیکھی جاتی کہ ایسی انسٹیٹیوشنز قائم کی جائے. ایک تو بے روزگاری میں بھی ہیلپ ہو جاتی, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں بھی آگے رہتے, اور یوتھ جو یہ مطلب آوارہ نظر آتی ہے اس میں تھوڑی کمی آ جاتی ہے. یہ جو معاملہ ہے, اصل میں آپ کے لیے, آپ کی انفارمیشن کے لیے میں ایک بات یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ جمعیت, جس جماعت کے ساتھ میں وابستہ ہوں, اس پہ کرٹیسزم بھی ہوگا کہ ابھی آپ نے کہا کہ میں جماعت سے بالا ہو کے کام کرنا چاہتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ اجتماعیت قائم رکھنے کے لیے ہمیں جماعت سے جڑنا لازمی اور ضروری ہے. بے شک. تو جمعیت نے اس چیز کو بہت پہلے بانپ لیا تھا. جی. جب مولانا شوکت احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی سرپرستی ہمیں حاصل تھی, تو اسی وقت جمعیت نے اس ریاست کو کچھ دینے کے لیے اس فیلڈ میں, جس فیلڈ کا آپ نے تذکرہ کیا یا جن فیلڈز کا آپ نے تذکرہ کیا, جمعیت نے یہ محسوس کیا تھا کہ ہمیں اس معاملے میں بھی ٹورڈس ہیومینٹی, ٹورڈس سوسائٹی کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. تو اس کے لیے ہم نے ایک پروگرام رکھا تھا, تو ایک یونیورسٹی کا, جس میں کالجز بھی ہوتے, جس میں میڈیکل کالجز بھی ہوتے, جس میں ایجوکیشنل کالجز بھی, ہم نے لانچ کرنے کا پروگرام رکھا تھا. ٹرانس ورلڈ مسلم یونیورسٹی. جی میں نے سنا تھا. ٹرانس ورلڈ مسلم یونیورسٹی کا خواب ہم نے بہت پہلے دیکھا تھا, اور اس کو لانچ کرنے کے لیے جو انیشل کوشش تھی وہ ہم نے جاری بھی رکھی, اور اس میں ہم بہت حد تک کامیاب بھی ہوئے تھے. لیکن بعد میں جب آپ نے ملکی سطح پہ جو سینیریو آپ نے دیکھا ہوگا, جو معاملات آپ نے دیکھے ہوں گے, ان چیزوں نے پھر اس چیز کو بھی متاثر کر کے رکھا ہے. لیکن ابھی ہم مایوس نہیں ہیں. اس وقت کی جو قیادت ہیں وہ بھی اس میں الحمدللہ اس وقت بہت ہی زیادہ سنجیدہ نظر آتی ہیں. تو یہ چیزیں ہم نے بہت پہلے دیکھے ہیں, ان کا خواب ہم نے دیکھا ہے, ان کا خاکہ بھی ہم نے کھینچا ہے. اگر اللہ کو منظور ہو تو مستقبل قریب میں آپ دیکھو گے کہ جمعیت کی طرف سے بہت سارے ہاسپٹلز کا جو قیام ہے وہ عمل میں لایا جائے گا. پریکٹیکلی یہ چیزیں انشاءاللہ سوسائٹی کو دی جائے گی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. تو مولانا صاحب کا اسی بات پہ ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں, انسپائرنگ
کارنر کی ٹیم سے. آپ یہاں آپ اتنا مصروف ہونے کے بعد بھی ہمارے یہاں تشریف لائے, حالانکہ کچھ ٹیکنیکل ایشوز بھی فیس کیے. آپ نے صبر سے جو ہے مطلب اپنے صبر کا دامن جو ہے تھاما. اللہ آپ کو جزائے خیر دے, اللہ تمام علماء حضرات کی حفاظت فرمائے اور آپ کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پہ رکھے. اور انشاءاللہ جو بھی یہاں پہ چیزیں ڈسکس ہوئی ہے, مولانا صاحب کی جو میسیج تھی قوم کے لیے, انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ قوم اسے اچھے مطلب درد دل سے سنے گی, انشاءاللہ اس پہ عمل جو ہے بجا کرے گی. تو تہہ دل سے آپ کا شکریہ, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.